چلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صاحب یہاں پہ ایک فائدہ ہے. فائدہ مطلب یہ ہوتا ہے ایک بہت اہم پوائنٹ. فائدہ امام ابن قیم لکھتے ہیں فائدہ 115واں فائدہ ہے ان کا. اور یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے آپ کے لیے لٹرلی لکھا گیا. کہتے ہیں کہ کل ذی لب یعلم انہ لا طریق للشیطان علیہ الا من ثلاثۃ جہاد. کہتے ہیں ہر عقل مند کو یہ معلوم ہے کہ شیطان ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا مگر 3 طریقے سے. کہتے ہیں کہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ شیطان ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا مگر 3 طریقے سے, 3 جہاد سے. ابھی دیکھ تینوں جہاد کتنی ہیں. پہلی جہاد فرماتے ہیں کہ احدها التزید والاسراف. ایک راستہ جس سے شیطان مسلط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ چیزوں کی طلب میں, زیادہ سے زیادہ چیزوں کے آپ طلب پہ رہیں گے. والاسراف, اور یہ اسراف میں. اب اس کو کیا کہتے ہیں, فیزید علی قدر الحاجہ. کہتے ہیں جتنی آپ کی حاجت ہے, ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے, اس سے زیادہ کے چکر میں آپ رہیں گے تو بس یہاں سے شیطان کہتا ہے اب تم میرے ہو گئے. اب سوچیے آج کل پوری دنیا اسی میں چکر میں. ہم آپ حاجت نہیں ہے, دیکھیے حاجت تو پوری ہوگی بہت پہلے, اب حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید. تو یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر شیطان آپ پر مسلط ہو جاتا ہے. فتصیروا اور فضلہ, کہتے ہیں اب جتنا تم حاجت سے زیادہ اکٹھا کر رہے ہو نا وہ سب کس کے حصے میں جا رہا ہے, شیطان کے حصے میں. جتنا بھی ضرورت زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں سب شیطان کے حصے میں جا رہا ہے. مطلب یہ کہ وہی حظ الشیطان, یہ شیطان کا حصہ ہے. وہ مد کہتے ہیں پھر مطلب یہ کہ اب آپ جتنا ضرورت زیادہ کر رہے ہیں تو وہ آپ مطلب اسراف یا ایک لسٹ ہے, ایک شہوت ہے, ایک جیسا بھی المجاہد من جاہد نفسہ تھا نا, مجاہد وہ ہے جس نے اپنی جہاد کیا. اسراف و تزید میں کیا ہے کہ آپ نفس کی پیروی ہو رہی ہے. اب کیونکہ یہ تزید اسراف کے کوئی انتہا نہیں. اب آپ جو ہیں اللہ کے حکامات توڑتے رہیں گے, توڑتے رہیں گے, توڑتے رہیں گے, حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید کرتے کہتے رہیں گے. تو شیطان یہ کہتا ہے بس اس میں یہ جو طلب آ گئی کہ اور چاہیے, اور چاہیے. حاجت تو پوری ہوگی بہت پہلے, حاجت ہماری بہت پہلے پوری ہوگی, لیکن اب وہ حل میں مزید کا جو چکر ہے وہ تو لامتناہی ہے. یہ تو ایسا اوشن ہے جس کا باٹم ہی نہیں ہے. اب آپ اس میں اگر آپ نے غوطہ لگایا تو آپ اندر ہی چلتے چلے آئیں گے. تو کہتے بس یہ جو کہتے وہی حد, کہنا یہ مدخل ہوتا ہے شیطان کا الی القلب, وہی مدخلہ الی القلب. یہ ایک راستہ آپ کے دل کی طرف کرتا ہے شیطان, گھسنے کا شیطان کرتا ہے. ادھر سے شیطان گھس جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے کل عید تھی نا, اب ایک صاحب ہیں بہت پیسے والے ہیں, مطلب میرا اپنا تخمینہ ہے 200-300 ملین کے مالک ہیں میرا, ہاں یا 4, ہاں میرا اپنا, میں ان کو خوب جانتا ہوں. وہ مسجد نہیں آتے. ہاں مسجد آج سے 20 سال پہلے آتے تھے, وہ نہیں آتے. اور جتنا زیادہ پیسہ آیا ان میں اتنے وہ خپتی ہو گئے, مطلب اتنا ان کو دین سے دوری رہی. تو کل میں سوچ رہا تھا کہ کل عید میں ہو گئی, اتنے سال ہو گئے, شاید میں نے ان کو 2000 میں 2001 یا 2003 میں دیکھا ہوگا کبھی. اب بہت پیسہ تھا, بہت پیسہ. اب یہ ہے کہ حل میں مزید کے چکر میں انہوں نے اپنی وہ ختم کر لی, سمجھا. تو
ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے جب انہوں نے توبہ کی، خیر اللہ نے توبہ، تو کہنے حضرت ہم مسجد پاکستان میں مسجد میں اپنے گاؤں کی مسجد میں، آپ کے پنجاب کے تھے کسی گاؤں میں تھے، کہنا حضرت ہم وہاں فجر کے فجر پر فجر کے بعد پوری مسجد دھوتے تھے کنویں کے پانی سے، کہ روزانہ کرتے تھے ہم اذان دیتے تھے. یہاں آ کر وہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام ہی چھوڑ دیا تھا. امریکہ آئے تھے اسٹوڈنٹ میں 70s میں آئے تھے، 16 میں یا 17 میں آئے، یہاں آگے وہ مرتد ہو گئے اور ایک زمانے تک مرتد رہے. پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چند سال پہلے جو ہے وہ ہدایت دی. تو اب اس دن بتا رہے تھے مجھ کو، تو یہ حلم مزید کے چکر میں اب یہ پھر کہتے ہیں یہ مدخل ہوتا ہے، ادھر سے داخل ہوتا ہے شیطان، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو آپ ملین کما لیں، اگر ملین کما کے اللہ آپ کو نہیں ملا تو پھر یہ تو عذاب ہے بھائی. ایسا نہیں چاہیے ہم پیسہ جس سے اللہ ہی چھوٹ جائے، ایسا نہیں چاہیے بھائی. فطریق الاحتراز منہ، اچھا پھر کہتے ہیں کہ وطریق الاحتراز منہ عدم، کہنے آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچائیں کیسے، کہتے ہیں بہت آسان ہے. کہتے ہیں اچھا عدم اعتراء النفس تمام مطلوبها، نفس جب تم سے کچھ طلب کرے وہ مت دو. نفس تم سے جب طلب کرے مت دو. کہنے گے جب من غذا او نوم او لذت او راحہ، چاہے وہ نیند ہو، چاہے غذا ہو، چاہے کوئی لذت ہو، چاہے راحت ہو، ہر وقت مت دو. کبھی دو، کبھی نیند آ رہی ہے آپ کو دوپہر کو، آپ کہیں کبھی سوئیے، کبھی آپ اپنے نفس کو ٹریننگ کے لیے آج نہیں سوئیں گے. کھانے جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کھانے کے متعلق، سوری حضرت عائشہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان من الاسراف، یہ بھی اسراف ہے کہ جب جی چاہے جو چاہے کھا لو. یہ نہیں کبھی رکھا ہوا ہے نفس کے لیے کہ بھئی نفس بہت زیادہ موٹا میرا ہو رہا ہے، ہاں تو کہنا ابھی مت کھاؤ. تو اب یہ ہمارے یہاں مطلب تزکیہ نفس میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ مت کھائیے، جس وقت جو دل چاہے آپ کھا لیں، اس سے نفس موٹا گیا. ویکنیس نہ بناؤ، ویکنیس نہیں بناؤ، ہر وقت کھاتے ہیں اور جو جی چاہے وہاں جائیں. Where are we eating today? کون سے ریسٹورنٹ؟ نہیں نہیں اس میں ہمارے ہم آپ ہیں یا جو بچے ہیں ہمارے ہر وقت کھا رہے ہیں اور آپ کہہ دیں نہیں. اچھا ماں باپ سمجھتے ہیں یہ بڑی محبت ہے کہ جو بچے چاہیں ہم دے دیں. نہیں یہ نہیں ہوتی. آپ نہیں کہیے پھر آپ بچے کا ریاکشن دیکھیے، تب معلوم ہوتا ہے محبت اس میں ہے یا نہیں ہے. تو ایسے کہنے کو لذت ہے، کوئی بھی لذت ہے یا راحت ہے، کہنے اس کو کبھی دو کبھی مت دو. ٹریننگ رکھو کہ ہم کسی چیز کے عادی نہ بنے، عادی نہیں بنے. فمتا اغفلت هذا الباب حصل الامان من دخول، کہتے ہیں جب تم نے اس باب کو بند کر دیا، رائٹ، حصل الامان من دخول، تو پھر اب تم سمجھ لو کہ یہ شیطان جو ہے جو تمہارا دشمن ہے اب یہ آسانی سے تمہارے دل میں داخل نہیں ہو پائے گا. مطلب جہاں اپنے دل کو ٹریننگ دے دی نفس کو کہ ہر وقت ہم جو نفس چاہے گا وہ ہم نہیں دیں گے، تو پھر آپ سمجھیے پھر یہ دشمن داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب تزید اور اسراف جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے شیطان آپ پہ مسلط ہوتا ہے. اب یہ پوری دنیا کا منظرنامہ ہے ہمارا آپ کا. آپ ایک بات جی جی یہ بھی بات ہے کہ وضو میں اسراف مت کریے، اسی لیے کہا گیا کہ وضو میں ایک تو پانی میں مت اسراف کریے اور دوسرا یہ اعمال میں مت اسراف کریں. مطلب یہ ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے،
3 جو ہے سنت ہے، 4 جو ہے وہ اسراف ہے کہ بھائی 3 سے زیادہ کا کیا تک بنتا ہے آپ سے. تو وہ شروع سے دین میں یہ ہے کہ یہاں ہم غسل کرتے ہیں، ہم کھول دیتے ہیں تو بغیر اس کے ہم نہا ہی نہیں سکتے. اگر ہم ایک بالٹی پانی لیں تو ہم نہا ہی نہیں سکتے. اور اس میں اسراف کا کی ایک ڈیفینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی تھی. وہ فرمایا کہ انما ان تاکل کل ما اشتہیت. اسراف یہ ہے کہ جو تمہارا جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لو، یہ اسراف ہے. کہ مطلب کھاؤ لیکن کبھی کہہ دو نہیں، کبھی کھاؤ کبھی کہہ دو نہیں. ہم نے کھانا کہ اب بڑی مرغوب ہے مٹھائی، آپ کو مرغوب ہے آپ، لیکن یہ ہے کہ اگر نفس پہ کنٹرول چاہتے ہو تو کھاؤ، لیکن کبھی کبھی کہہ دو نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ نہیں ہم یار آج نہیں کھائیں گے. بس لوگ ہم کھا لو، نہیں یار آج نہیں کھائیں گے، تم نے کل تو کھائی تھی آج نہیں کھائیں گے. کیونکہ یہ جو ہے یہ نفس پر کنٹرول یہ تھا بہت. اب اس کو لوگ نہیں سمجھتے. اچھا ہوتا ہے جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تب ڈاکٹر وہی بات کہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ طبی پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ڈاکٹر کا کہنا مانیں گے. ہاں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نفس کو تو کنٹرول کرو، جسم تو بات کی بات ہے. تو ہم وہی چیز جو اسلام کہہ رہا ہے وہ جب طبی نقطہ نظر سے کہی آتی ہے تو ہمارے سمجھ میں بات آتی ہے، اور جب یہ دینی لائن سے کہی آتی ہے تو اس پہ ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ کیا بات ہے یار، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں نہیں کھائیں یار؟ ابھی ڈاکٹر کہہ رہے کہ آپ کھائیں گے آپ کو شوگر بڑھ جائے گی. اچھا نہیں آپ نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے. تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یار اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہاں پہ اطیعوا ڈاکٹر تھوڑی گیا ہے، سمجھا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر کی ماننی ہے ہم کو، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کرنی ہے. لیکن ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں ڈاکٹروں کی جس طریقے سے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. تو ایک بات تو صاحب یہ. اب دوسری چیز کیا کہتے ہیں، دوسری کہتے ہیں الغفلہ. غفلت کے ذریعے سے شیطان حاوی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فإن الذاکر فی حسن الذکر. کہنے اور جب جو آدمی ذاکر ہوتا ہے تو گوئے ایک قلعے میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس قلعے کا نام ہے حسن الذکر. حسن کہتے ہیں قلعے کو، ذکر کے قلعے میں آپ، شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا. فمتا غفل فتح باب الحسن. جب آپ غافل ہو گئے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اس قلعے کا دروازہ کھول دیا. آپ غافل ہو گئے، آپ نے گویا اس قلعے کا دروازہ کھول دیا. فولجہ العدو. اور اب جب داخل ہو گیا دشمن اندر، رائٹ، تو پھر اب اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اس کو نکال آپ شاید نکال لیں لیکن مشکل بہت ہے. اس کو آپ داخل مت ہونے دیں، اس قلعے میں داخل مت ہونے دیں کہ اتنا بڑا قلعہ ہے، آپ اس کو کہاں ڈھونڈیں گے کہاں چھپا ہوا ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں غفلت ہے. تو پہلے ایک چیز ہوئی اسراف، دوسرا ہوا غفلت. اب سنیے آپ تیسرا سنیے آپ، تیسرا بڑا دلچسپ. کہتے ہیں تکلف ما لا یعنیہ من جمیع الاشیاء. اما کہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں تکلف میں جب آپ پڑھتے ہیں نا، تکلف یہ عربی والا، کہ تکلف میں جو آپ پڑھتے ہیں ما لا یعنی، جو بیکار کی چیز ہے بالکل، کہنے بس اس میں سمجھ لیجئے آپ شیطان کہتا ہے پھر تو ہمارا 100% ہو گیا. اب تکلف ہر چیز میں، چاہے کھانے میں تکلف ہو، چاہے پہننے میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کپڑوں میں ہو، کہ صاحب ہم کو جو ہے نا اس میں یہ بھی چاہیے اور اس کو یہ بھی چاہیے، اور پھر اس کو یوں سے یوں ہو جائے، یہ جو ڈیزائنر ہے، یہ شرٹ چاہیے، ڈیزائنر چاہیے، فلاں پرس چاہیے. تو اب ارے ہر چیز میں تکلف. ہاں تو یہ سب یہ جو آپ سمجھیں، یہ جو آج کل ڈیزائنر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک لفظ اور ہے کیا ہے، برانڈ. یہ جو برانڈ کا ہے، یہ جو برانڈ، ہم نے کہا یار یہ تکلف تو مطلب وہی برانڈ کا ہوا. بالکل. میں کل رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جنریشن کے لیے کہا گیا ہے برانڈ. اب وہ ایک پرس ہے. خواتین، ابھی 2-3 خواتین سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ کہ پرس کی کوئی بات ہوئی
تو انہوں نے بتایا کوئی ایک ہے لیو پٹھان، ہم کہتے ہیں اس کو لیو پٹھان کہتے ہیں، پٹھان لیو پٹھان. تو آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری میرج اینیورسری آ رہی تھی، تو میں نے سوچا بیگم کو کوئی گفٹ دیا جائے. تو ہمارے جو ساتھ میں تھے اپنا ہیں میاں محفوظ، میں نے کہا محفوظ میاں داؤد نے کہا میاں کوئی کیا گفٹ، حافظ صاحب وہ دیجیے آپ، کیا نام ہے، پرس. ہم نے اچھا بیٹا پرس ہے، ہم نے کون سا ہوتا ہے کہ اچھا والا دیجیے. ہم نے اچھا کتنا ہوتا ہے، انہوں نے ٹک 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 لیو پٹھان، تو انہوں نے میرے سامنے کر دیا. تو میں نے جو اس کو دیکھا تو اس کی جو پرائز دیکھی تو $150، $150. تو میں نے کہا 150 زیادہ ہے. وہ ہنسنے لگا، کہ آپ زیرو تو گنیے آپ، وہ $1500 کا ہے. وہ بھی مطلب بہت ہی سب سے سستا. جو زیادہ ہوتا ہے وہ 4 5 6 10 12 ہزار روپے، 12,000 15. تو میں نے اس سے پوچھا بھیا یہ بیگ ہی تو ہے کیا، مطلب 12,000 کا لیں گے تو اس کے اندر فل آف جواہر ہوں گے، سونا ہوگا، کیا ہوگا. کہنے ہم نے بھائی آدمی 12,000 کا پرس کیوں لے گا، اس مطلب اس کو اس کی فضیلت کیا، اس کو کتنا ثواب ملے گا، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے. بھائی بیگ ہے چاہے آپ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ارے حافظ صاحب یہ اسٹیٹس سمبل ہے، جس کو آپ کا برانڈ کہہ رہے ہیں، یہ برانڈ ہے. جی فیس ماسک اسٹارٹنگ پرائس $800 ہے، $800 کا فیس ماسک. اسٹارٹنگ اسٹارٹنگ وہاں سے اوپر جائے گی اور اوپر جائے گا. جی ابھی تو فیشن میں آ گیا ہے وہی اب یہ تو عقلی، اب یہ تو دیکھیے عقل کا بالکل یعنی پستی کی انتہا ہے کہ مطلب اس میں بھی آپ برانڈ دیکھیں تو یہ تو عجیب و غریب بات. چلے کوالٹی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوالٹی کی بھی انتہا ہوتی ہے. بھائی 10 روپے کی چیز آپ 20 روپے میں کر لیے، کوالٹی اچھی، لیکن 10 روپے کی چیز آپ 12,000 روپے میں لیں تو صاحب یہ اس کو یہ تکلف کر. اور پھر دیکھیے ابن قیم مالا یعنی بیکار والی، بیکار والی کے کہنے، اور پھر کہنے من جمیع الاشیاء، ہر چیز میں، ایک چیز میں نہیں. کہنے جب اس میں برانڈنگ پہ بھی چلتا ہے کہ برانڈ نیم ہو، برانڈ نیم ہو، برانڈ نیم ہو، ہر چیز برانڈ ہو، کہنے بس شیطان کا تسلط وہاں سے ہوتا ہے. اب یہ سمجھ لیے کہ یہ چیزیں جو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسی فٹ ہوتی ہے ہمارے آپ کے اوپر کہ ہم سب لوگ نے زندگی تباہ کر لی اس میں. یہ کلاس ہاں نہیں 15 منٹ جی 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 15 منٹ نہیں 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 جی $200-300 کی شوز لیتا ہے. ارے ہاں صاحب ایک کیپ وہی ٹی شرٹ $100. اور پھر کیا نام اپنا شفیق بھائی، بات یہ اس کے لیے جو کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے گھنٹے لگاتے ہیں. اب وہ آپ نے لی، اس کے بعد آپ نے پھینک دیا ایک برانڈ کی چیز میں، اور چند روز کے بعد صاحب وہ دکھتی نہیں. جی ایک صحابہ بتائیں دی کہ کہیں دعا میں گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ گئی، تو یہ کہا گیا سب لوگ اپنے پرس یہاں رکھ دیں، خواتین نا کہ اندر قرآن شریف پڑھنا تھا سب پڑھ رہے ہیں. تو ایک خاتون کہتی کہ جنہوں نے پرس دیکھے نا تو کہنے حافظہ 1,00,000-1,50,000 کے صرف پرس تھے خواتین کے، سب ملا کے ڈالر کے، نہیں نا، وہ کہہ رہی تھی سب کے پاس ایک سے ایک بڑھ کے پرس تھے. اما جوتے دیکھیے آپ، اما جوتے میں ہزاروں ڈالر کے جوتے، اما جوتے جن کی جگہائی پیر ہے، جن پر آپ چلتے ہیں، جن کو آپ رونتے ہیں، آپ اس کو، تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تکلف مالا یعنی سیلفون ہے، مطلب اس میں کریز ہے. سمجھا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ دیکھیے اس میں ایک مجھے کہتے ہیں فلوریڈا میں شہر میں کہ اس میں یہ مجھے کرنا نہیں آتا، آپ کرتے ہیں. پہلی بات میری کہ آپ نے بڑھائی تکیہ نویسی کون رکھا ہے، حالانکہ آج کل کی عالم آدمی جو عالم بھی جب خیر چھوڑیے وہ مسئلہ غلط ہے، لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلف مالا یعنی.
تو اس لیے یہ تین، ایک تو اسراف، رائٹ، تسید، اور دوسری یہ بتا رہے ہیں غفلت، آپ غافل، اور تیسرا یہ ہے یہ برانڈ کے چکر میں پڑ جائیں آپ. اچھا ابن قیم دمشق میں بیٹھے ہوئے، کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، کب؟ 700 سال پہلے صاحب. 800 سال پہلے. اللہ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیا آدمی تھے واقعی، کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسی ڈیپ انسائٹ تھی ان کی. بجلی بھی کوئی نہیں دے دیا. وہاں نہ بجلی نہ کچھ، اس میں کہہ لے تکلف مالا یعنی من جمیل اشیاء. کیا نظر ہوگی. اب اس سے سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا احترام کیا کرو. حضور فرمائے فراست المؤمن، ان کا احترام کیا کرو بھائی، یہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو دکھا رہا ہے. آپ سمجھیں. میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ اسی پہ کہ بزرگوں کے اوپر اس نے کہ میر کا اسی وبدہ شعر ہے کہ یہ تجھے اہل نظر کی خبر نہیں، تجھے اہل نظر کی خبر نہیں کہ جہاں میں یہ گنج لٹا گئے. تجھے اہل نظر کی خبر نہیں کہ جہاں میں یہ گنج لٹا گئے. یہ گدا گرانے دیار عشق، یہ کلندران تحیق قدو. مطلب اس میں فارسیت ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ صاحب تم کو خبر نہیں کہ یہ جو اہل نظر تھے یہ اپنے اعمال سے اور اقوال سے کتنے گویا گنج لٹا گئے. تم کو معلوم ہی نہیں، تم تو اپنی دنیا میں تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ اب یہ میں نے سوچا یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، خاص کر آج کل کے زمانے میں. اللہ سمجھ عطا فرمائے صاحب، ورنہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی اسی میں کر رہے ہیں. صاحب آج ایک صاحب تھے، ان کا ابھی انتقال ہوا ہے چند مہینے پہلے. تو جب نور اللہ خان صاحب حیات تھے مرحوم، تو ایک موقع پہ نور اللہ خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا شیخ قادر خان صاحب سے کہا تھا مرحوم، اب تو سبھی مرحوم ہو گئے صاحب، سب زندہ تھے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ایک فلاں صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جو وہ کیسکٹ ہو وہ $85,000 کا کوئی اسپیشل کیسکٹ تھا، ہم کو اس میں دفنانا. اب یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ صاحب. تو خادر نے ارے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا تھا بھائی اس میں کیسکٹ میں جی $85,000 کا کوئی کیسکٹ تھا. ہوتا ہوگا ہم کو یہاں ہوتا ہے. ہاں تو ہم نے کہا بھائی اس کو تو مٹی میں دبا دینا ہے. تو اس میں کیا، تو انہوں نے کہا کہ خیر ان کا انتقال ہوا، کچھ نہیں ہوا، ابھی انتقال ہوا ان کا اس زمانے کے بعد. خان صاحب کو تو پہلے ہو گیا تھا، تو ہم ہی نے دفنایا تھا، وہی اپنے اس میں ہوا تھا. لیکن ایک 20 سال پہلے بقاعدہ ان کی نیت تھی کہ ہم مریں گے تو ہم کو جو ہے جب مریں گے تو $85,000 کا. تو آج تک میرے ذہن میں وہ نقش ہے بات. ہم نے کہا یہ کیا پاگل پنا ہے مسلمانوں میں کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ بیکار کے چکر میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ شیطان آپ پر مسلط ہو رہا ہے. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے یہ برانڈ کے چکر سے نکلیے آپ. یہ شو آف ہے اس میں صاحب. یہ بالکل آدمی جو ہے وہ سب شو آف ہے. سادگی لائیے صاحب، جو مزہ سادگی میں ہے. جو لوگ اس مقابلے میں نہیں آتے اس سے لوگ ملتے نہیں ہیں یار. ہمارے ٹائم پہ نہیں آتے، وہ کرتا اکیلا ہی ہو جاتے سادگی پہ جو آتے ہیں. آج کل یہ حال ہے، اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، مقابلے پہ نہیں رہ رہے تو وہ آپ کا اسلام ہی نہیں کر سکتے. وہ فاسق ہو جائے. جو آیا وہ ان کو اپنوں میں نہیں سمجھتے نا، وہ اپنوں میں نہیں سمجھتے. دیکھیں کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں ویسٹرن ڈی سی سے آیا ہوں. جی تو ویسٹرن ڈی سی میں ایسے ہی جو آپ جی تیسری چیز بتا رہے ہیں برانڈ نیم.
تو اتنا یہ میں نے بھی غور کیا تھا مجھے. اتنا وہاں پر رواج ہے نا اچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی برانڈیڈ گاڑی نہیں ہے بڑا ہاؤس نہیں ہے یو ڈونٹ فٹ ان تو اس کا آپ کہہ رہے ہو نا وہاں سے آپ کو ملتے نہیں ہے. اس کا حال ہے کہ وہاں سے گروپ سے نکل جاؤ. نکلنا پڑے گا. بالکل پکی بات ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بیل 10 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے کا پیر. ایک بیل. یہ پاگل پنا ہے سب. خود پکڑ ہوگی یہ سب اختلاف کے. امریکہ سے ٹیکسس سے بیل لیا قربانی کے لیے پلین کے ساتھ. تو یہ سارا شو آف ہے. یہ پاگل پنا ہے بھائی. تو یہ قربانی نہیں ہے یہ شو. تم نے کیا کیا؟ اصل میں لوگ سمجھ میں نہیں آتا دین جو ہے وہ اصل میں ضرورت ہے. یہ نہیں ہوگا تو یہی سب پاگل پنا ہوگا. جی اس وقت جی اس کے اندر چائے کی تعریف کی جا رہی ہے. جی 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 اصل چائے ہارڈلی میڈل فوم ہے یا سونے کا کپ ہے. چائے کیسے اس میں جی یہ صاحب پیپر پلیٹ کا تو مقابلہ آ گیا. پہلے سمپل پیپر پلیٹ ہوتی تھی سادگی ہمارے یہاں جی اب وہ پھولوں والی اور جی 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 کیا وہ کوئی تو بالکل شیشے کی طرح لگتی ہے. حالانکہ کاغذ کی ہے ایسے ہی بنائی انہوں نے بالکل ویسے کراکری شیشے کی ہے. حالانکہ اٹھاؤ تو کاغذ کی اس کو ایسا بنا اس میں مقابلے بازی نہیں. بہت اس میں یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں تینوں چیزیں ابن قیم نے فرمائی تو ایسا لگتا ہے ہمارے آپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بیگمات کے لیے کہہ رہی ہیں. تو اس وجہ جو ہے یہ لیکن یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بچے بیگمات مرد بھی سمجھتے نہیں. وہ کہتے نہیں بس حل میں مزید اور پھر دوسرا برانڈ. تو اس میں جو ہے دماغ کو بند کر کے آپ کی بات سنتے ہیں. اب تو کرتے پاجامے بھی شروع ہو گیا. کہتے ہیں یہ جے کا ہے جنید جمشید کا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کا ہے پتہ نہیں اب یہ بھی شروع ہو گیا. ہر چیز میں شروع ہو گیا. شلوار قدمی میں یہ حال میں اب وہ عورتیں جو اپنا سوٹ وغیرہ سویتی ہیں وہ خریدتی ہیں تو وہ جیسا والا وہ پہلے جب پہن کے جاتی ہیں محفل میں تو دوسری خاتون پوچھتی ہیں پتہ نہیں جو وہ برانڈ چل رہا ہے پتہ نہیں ماریا پتہ نہیں کہاں کیا فلاں وہاں کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہاں بس اب بڑی فضیلت ہے آپ کی آپ نے وہ پہنا ہوا ہے. ویلیو بڑھ گئی ہے. جی جی فرض بات یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پہنیں گے وہ پھر دوسری نہیں پہنیں گے. وہ ڈیزائن پرانا ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے تو پہلے ہی پہنا. جی 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 اس کو ابن وہ چھوڑنا ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا. اصل میں تو اگر ربانی تو پھر آ گئی. نہیں آپ ملے ہم تو سب سے ملتے ہیں. آپ چھوڑیں مت افیکٹ ہوگا کہ ہونے دیجیے آپ خوش رہیے صاحب شیخ صاحب آپ خوش رہیے. آپ جائیے ملنے ملائیے ان کی عقل پہ فاتحہ پڑھیے جو بیوقوفی کر رہے ہیں. باتھ روم میں جائیں گے باتھ روم میں تو بدبو تو آئے گی. نہیں شیخ صاحب جب ضرورت ہوگی تب تو آدمی جائے گا. لیکن ہمیں کہنا آپ ملیے اور جو ایسی بیوقوفیاں کریں تو آگے گھر پہ بھی بیگم بچوں کو اسے بتائیے کہ دیکھو یہ بیوقوفیاں ہوتی ہیں لیکن ہم کو ایسا کرنا ہے. ایسی کمپیٹیبل فیملی سے ملنا پڑے گا. جی جب لے کے جائیں گے آپ اپنے سے اونچے والوں ہاں لیکن وہ روزانہ گھر پہ کچھ بچوں کو فیڈنگ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ آف ٹریک نہ ہو. اس لیے یہ جو برانڈ اس پہ شاید بشیر بدر کا پرانا شعر یاد کریے. کہتے ہیں کہ بشیر بدر کا یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. یہاں لباس کی قیمت ہے یہ برانڈڈ. یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑے دو شراب کم کر دو. مجھے گلاس بڑے دو بس یہ ہو بڑا شراب کم کر دو. تو یہ جو ہے یہاں پر خیر صلی اللہ سمجھتا فرمائے صاحب. جی نہیں صاحب یہ اس کا جو ہے جی جی بہت ضروری ہے صاحب یہ. جی ہمیں تم زندگی کے خوش رنگ لباس پہ ہو نازاں. ہاں یہ میں روح کو محتاج کفن دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کس کا ہے یہ شاید
یہ کس کا شعر ہے صاحب؟ بہت پہلے پڑھا تھا ہم نے، بہت اچھا کہ میں روح کو محتاج کفن دیکھتا ہوں. جی ہاں فانی کا ہے کس کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اپنے ظاہری لباس پر جو تم سارا توجہ تم دے رہے ہو، اصل تو روح ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں روح تمہاری بالکل بھوکی ہے اور بالکل پیاسی ہے، توجہ تو اس پہ تم کو دینی چاہیے تھی. اس کو چھوڑ کے تم یہ ظاہری لباس پر تم جو کر رہے ہو. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر، شکریہ آپ کا. اچھا اچھا. اب تو لوگ آگے پوچھیں گے آپ کے گھر میں ہوم تھیٹر نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو ٹیکساس ہوم تھیٹر ہے، یعنی کہ گھر میں تھیٹر پورا بنا ہوا ہے. گھر کے اندر کرسیاں 50-60 رکھی ہیں، 70 پورا فل ساؤنڈ. اب اس سے مقابلے بات میں وہ اقبال کا بھی ایک ہوم شعر تھیٹر. ہے، میرا طریق. نہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ بہت مشہور ہے. اقبال ہیں یہ صاحب نظم پڑھنے والی کسی دن سب کے ساتھ بیٹھ کے نا، ارے کیا نظم ہے صاحب علامہ اقبال کی. یہی جو خودی کے اوپر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس پہ 2-3 اشعار بڑے پیارے صاحب. یہ انہوں نے اب اس کو لکھی تھی جاوید کو، اپنے بیٹے کو. جاوید اقبال جسٹس. اس پہ جیسے اس پہ ایک ہے کہ صاحب غریبی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی نہ نام پیدا کر. اور میرا کیا تھا ایک آدھ کوئی شاعر یاد کریے ہم کو، اس کا اچھی خاصی یاد تھی. انہوں نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. اور ارے چلیے کسی دن پڑھیں گے صاحب. یہ بہت مسلسل غزل ہے، مسلسل نظم ہے پوری. یہ ٹائم کچھ یاد مال جان وقت اسی لیے ملا. بہت پیارے اشعار ہیں اس کے. تو علامہ اقبال کا تو پورا کلام ایک طرف تھا اور ایک شعر کہتے ہیں ایک طرف تھا. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے کہا تھا کہ جواب شکوے کا آخری شعر کہ ارے ارے نام لیجیے آخری جو شعر ہے یاد ہی نہیں آ رہا. ارے لا حول حضور جواب شکوہ کا آخری جو شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے، تو یہ جو ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب یہ شعر کا کیا متبادل ہو گیا صاحب. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تقدیر بدل جائے گی بھائی. تو یہ کیا پیارا شعر ہے. اپنی پوری شاعری کو اس پہ سمیٹ دیا. تو نے تو ہم تیرے ہیں. سیالکوٹ کے آپ کے آپ کے شہر کے، آپ بھی سیالکوٹ کے؟ ماشاء اللہ. اچھا نہیں اللہ میں نہیں پنجاب میں زبردست ذہن ہے بھائی، بہت زبردست ذہن ہے. اب اردو شاعری جو ہے اس کو سب سے اچھے جو شعراء ملے ہیں پچھلے 100 سال سے وہ پنجابی کے سے ملے. حالانکہ عجیب بات ہے زبان ان کی اردو نہیں ہے. یہ ذہانت ہے صاحب کہ اردو زبان نہیں ہونے کے باوجود اتنے قادر الکلام شاعر. احسان دانش میرٹھ کے تھے، میرٹھ کے تھے. وہ تو بعد میں پنجاب چلے گئے تھے. احسان دانش تو میرٹھ کے ہیں بھائی، ہاں میرٹھ ہی ہیں، بعد میں چلے گئے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حفیظ جالندھری کو دیکھیے، آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، اس سے پہلے آپ قتیل شفائی کو آپ دیکھیں، اور فیض احمد فیض کو دیکھیں، احمد فراز کو دیکھیں. یہ سب ادھری کے ہیں، کسی کی مادری زبان اردو نہیں ہے. تو یہ ذہانت ہے، مطلب ٹیلنٹ بہت ہے بھائی ادھر، بہت ٹیلنٹ ہے بھائی. بس اس کو صحیح رخ پہ لگانا ہے. ہاں جی 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 چلیں صاحب اللہ سمجھدار فرمائے. تو یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا تھا، اس پہ تھوڑا کام کریے. ایک تو تزید ہے،
یہ اسراف، اور دوسرا ہے غفلت، اور تیسرا ہے یہ برانڈ تکلف مالا یعنی، اور تکلف بھی کہتے مالا یعنی بیکار والا، بیکار بالکل بیکار والا تکلف جو ہے جس میں یوز لیس ہے. یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہی چیزیں ہیں. وہ خواتین کو بھی خوب بتائیں یہ جو کپڑوں میں اور جوتوں میں اور یہ پرسوں میں یہ اور پتہ نہیں کہاں میں جو برانڈیں ہیں یار، شوہر پریشان ہیں، خود پریشان ہیں، ہزارہ ڈالر جو ہیں وہ اس میں پھینکے جاتے ہیں. کپڑوں میں دیکھیے فلاں برانڈ کا شلوار، اس پہ کام کریں بھائی. یہ تو پاگل پنا ہے، پاگل پنے کی حد تک بڑھ گیا. شادی کا جوڑا $25,000 کا ایک جوڑا، جو وہ بچی دوبارہ پہنے گی نہیں، اور پھر دلہن کے والدین بتا رہے ہیں محفل میں کہ یہ فلاں سے یہاں، اور میں نے اپنی بچی کو کراچی بھیجا تھا صرف، یا پاکستان یا ڈھاکہ یا دلی یا لکھنؤ کوئی بھی کہہ لیں، تو ہم نے سب بھیجا تھا صرف اس کے لیے فٹنگ کے لیے. پھر یہ 25,000 30,000، ارے بھیا ایک جوڑا. تو یہ سب کا یہ اسراف ہے. اور اللہ نے بھائی کیا ہے، اخوان الشیاطین ہے، شیطان کے بھائی. تو یہ شیطان کے بھائی، جو کام آپ کا 10 روپے میں ہو سکتا ہو آپ 100 روپے 1000 روپے میں کیوں کرائیں گے؟ اس پہ صاحب کام کریے، ورنہ یہ پکڑ ہو جائے گی. سب یہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. جب نبی پاک فرمائے گا کہ تمہارے قدم نہیں ہلیں گے جب تک تم سوالات کے جواب نہ دو. ایک میں سے تم پیسہ کہاں سے کمایا اور پھر کیا خرچ کیسے کیا، آج کل نیو کر رہی پاکستان میں، تو اس میں آپ نے کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، یہ دونوں کا سوال ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ہے یہ بند کر دینا یہ سب. تو کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ دور والی بند کر دو بیٹا، وہ سب بیکار ہے. بہر اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. لیکن اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے گھر میں، ورنہ ہمارے بچے، ہمارے بیگمات یا ہم خود، ہم لوگ یہ برانڈ کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر لی سب. ہاں سب لے گئے. اس پہ ایک شعر سنیے، دیکھیے یہ شعر اپنے گھر پہ بھی لوگوں کو بتائیے بھائی کہ اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے، اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے، داغ لگنے نہ پائے کفن کو. یہ برانڈ ہے جو ہے نا، اصل برانڈ تو آپ کا یہ ہے کفن. تو کہتے ہیں کہ یہ جب برانڈ کا ہونا تو یہ شعر پڑھیے کہ اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے، داغ لگنے نہ پائے کفن کو. ہم نے آج ہی بدلے ہیں کپڑے، آج ہم نہائے ہوئے ہیں. ہاں آج ہی نہائے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا اصل لباس تو سب کفن ہے. اب یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، اور کفن کا کوئی برانڈ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک سوتی کپڑا ہے، کاٹن کا ہے، لائیے والمارٹ جائیے، اپنا کاٹیے، کفن بنائیے، اور چپ چاپ اس میں لپیٹ کے پھینک آئیے گڈھے میں، ڈش میں پھینک آئیے. جو قبر کہتے ہیں گڈھا ہی تو ہوتا ہے بھائی. قبر کیا ہے؟ گڈھا ہی تو ہے، اور کیا ہے. تو جیسے آپ کوئی ملبہ ہوتا ہے، کوئی کوڑا ہوتا ہے، اس کو پھینک آتے ہیں، ایسے ہی جب مر جاتا آدمی تو اس کا جسم پھینک آتے ہیں. جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا. کہاں کا برانڈ، کہاں کے $10,000 کے پرس، کہاں. اب ہمارے اورلینڈو میں دیکھیے کتنی بہنیں تھیں ہماری، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، کیا تزک کے ساتھ، کیا احتشام کے ساتھ، کیا پرس لے کے چلتی تھیں، کیا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. لیکن ہاں سبھی لوگ ابھی کیا ہے کہ سب جو ہے قبر میں ہیں، اور ان کے سینے کے اوپر کتنا جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ ہوئی ہے. اصل کفن ہے. جیسے ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا آئے ہے کیا شعر صاحب، کہتے ہیں کہ صاحب کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی. ہاں کہ مطلب ہمارا جسم اتنا خراب تھا کہ جو چھپایا ہے وہ صرف جسم، یہ لباس. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا.
سمجھے، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا. کہ مطلب یہ شاعر کہتا ہے اصل جو اللہ نے پردہ ڈالا ہے وہ کفن کے ذریعے سے ڈالا ہے. ورنہ دنیا میں ہم نے کوئی بھی عمل کیا ہم اپنے وجود پہ خود ہی شرمسار رہے. تو اس لیے اصل کیا ہے، اصل تو ہمارا جو لباس ہے وہ کفن ہے صاحب. ہم بھول جاتے ہیں. ابھی آپ پینٹ شرٹ پہنے، کرتا پاجامہ جو بھی پہنے، یہ پہن کے آپ تھوڑی گئے جائیں گے قبر میں. وہ تو آپ کفن ہوگا، وہ کفن بھی جو آپ کو دیا جائے گا وہی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے صاحب، یہ بھی عبرت کی بات ہے. جب کوئی اورلینڈو میں مرتا ہے، اللہ کا فون کیا جاتا ہے مسجد، صاحب ان کا انتقال ہو گیا، تو یہاں دیکھا ٹھیک ہے صاحب فیونرل کی تیاری ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے صاحب اچھا یہ بتائیے کون سا کفن آپ دیں گے. ڈیزائنر کفن بھی آ نہیں نہیں، اب کوئی یہ نہیں. اب وہ کہیں گے صاحب جو حافظ عثمان بیچارے جاتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، وہ جاتے ہیں اپنا والمارٹ سے یا جوائن فیبرک سے جو بھی لاتے ہیں سوری، وہ کاٹ کے رکھتے ہیں. کوئی بھی مرا، اچھا بھائی یہ کفن، وہی کفن. اب آپ کچھ بھی ہو، حافظ عثمان وہی کفن میں کوئی نہیں. اب وہی آدمی جو ہے وہ اتنے مہنگے جوتے اور پرسوں، لیکن جب مرا تو وہی. لیکن اب یہ کہہ رہے، تو اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے. یہ باتیں گھر پہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں صاحب مرنے کی بات، موت کیا چیز ہے؟ کفن کا کوئی برانڈ نہیں. کوئی نہیں ہوتا. وہ تو ایک ہے، پھر آپ اس میں چلے آتے ہیں. کانسیپٹ ہی نہیں ہے آپ کا رکھا. جی میں اس تفسیر سن رہا تھا اس کی، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. تو یہ ڈیزیز کا بتا رہا ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، اس میں ایک ڈیزیز ہے. ڈیزیز کا کون سی ڈیزیز ہے؟ تو اس میں ایک تو ڈاؤٹ بتائیں، ڈاؤٹ ہے ڈیزیز، اور ڈیزائرس. ڈیزائرس میں اتنے آگے چلے گئے کہ آپ کو آخرت پہ نہیں، یہ ڈیزائر سے بڑا مسئلہ ہے. ٹوٹلی لاسٹ. تذکرہ ہی کوئی بات ہی کوئی نہیں. دماغ خراب ہو گیا. جی حضور، ہماری جنریشن کا سب سے بڑا مرض ڈیزائر ہے. ہم مرے جا رہے ہیں ڈیزائر کے چکر میں. کم وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ڈیزائر. ایک ختم کریے تو 10 اور تیار ہے. تو اس لیے ڈیزائر سے بڑا اس کو، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں اس کو کنٹرول میں کرو. ارے صاحب وہ دوسری کمیونٹی انڈین میل والوں کو تو پوچھتے کیوں نہیں؟ ہاں کسی بھی والوں کو کسی بھی نہیں، گھر کا تو اب لوگوں کے وہ کس سب امریکہ کے صحیح نہیں ہے. اے خدا، شباب بھائی، اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے. اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو مسئلہ یہ کہ سب تو گھر ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی سب ڈویژن رہیں. ہم لوگ گھر مکانات اچھے ہیں، گھر نہیں بن پائے. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. کپڑے اچھے ہیں، انسان غلط ہے. جی اصل تو انسان ہے. اس پہ صاحب کیفی آدمی کا، پرویز بھائی بہت عمدہ شاعر، حالانکہ وہ کمیونسٹ تھے لیکن شاعر اچھے تھے. انہوں نے کہا انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. 2 گز جب تک آپ اس کو ڈھانپ نہیں دیں گے تب تک یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. مر گیا پھر بھی زبان حال سے کہہ رہا ہے ابھی ہم گئے نہیں ہیں، ابھی ہم کو نہلاؤ، کفن دو، اپنے دوش پر لے کے چلو، دبا دو. جب ہم دکھیں نا مٹی میں دبا دو، پھر ہمارا تقاضا ختم ہوا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل کے ارماں، پھر بھی کم نکلے. خیر اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. چلیے صاحب جلدی سے اس کو کر لیں صاحب. یہ دیکھیے صاحب، اب آئیے صاحب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں صاحب، یہ بڑے کام کی باتیں ہیں صاحب. میں کل رات پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے صاحب، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ صرف کہنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کو عمل نہ کریں صاحب. اب دیکھیں سکون جو ہے وہ کیسے ملتا ہے، دل میں سکون کیسے ہوتا ہے، اس کو یہ فرما رہے ہیں
ان یعلم ان، اس کو توجہ دیکھیے تھا، ان یعلم ان اعظم راحته وسروره فی الرضا عن ربہ تعالی وتقدیسہ فی جمیع الحالات. کہتے ہیں دیکھو سب سے بڑی راحت دل کو کب ملتی ہے، رائٹ، اور سرور دل میں کب آتا ہے، مستقل سرور ہے، رائٹ. اور نعیم کیسا آتا ہے، وہی باتیں ہیں، مطلب دل میں سرور اطمینان کی کیفیت کب آتی ہے، کہتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں خوش رہو، ہر فی جمیع الحالات، ہر حال میں اللہ سے خوش رہو اور راضی رہو. اب یہاں پہ وہ فرق جو کر رہے ہیں، ایک ہے اللہ سے راضی رہنے کا، اور دوسرا کیا ہے، اللہ سے ناراض رہنے سے. آپ اللہ سے راضی رہیں یہ ایک چیز ہے، دوسری اللہ سے آپ ناراض رہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں دونوں کا اثر کیا ہوتا ہے دل پہ. ایک کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ راضی ہیں تو آپ کے دل میں سرور کی کیفیت ہے، اور یہ رضا جو ہے یہ جمیع حالات میں ہو، ہر حالات میں اللہ کا شکر ہے. اب ایک جلدی سی مثال کل کی آپ لے لیجیے، عید بقرعید، کیا پھیکی بقرعید تھی صاحب، نہ ہم لوگ قربانی کر پائے، نہ ایک دوسرے کے گھر جا پائے، نہ سوئیاں کھا پائے. ابھی جب ایک دوسرے ملے ہی نہیں تو پھر کیا ہے. اب یہاں بھی نماز بھی پڑھنے آئے تو دور سے السلام علیکم بھائی چھو نہیں سکتے، گلے نہیں مل سکتے. لیکن اس پھیکی عید پر بھی اللہ کا شکر ادا کریے، کیونکہ ایسے حالات انشاءاللہ ہم لوگ اس زندگی میں تو امید ہے دوبارہ نہیں آئیں گے. مطلب یہ تو چلا جائے گا. اب 2021 میں اگر ہم لوگ باقاعدہ حیات ہیں تو انشاءاللہ ایک نارمل زندگی کی امید ہے، نارمل عید بقرعید کی امید ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں شکوہ نہ کریں، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راضی رہیے اس میں بھی کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عید تو دکھائی، بھئی نماز پڑھی کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے. تو کہتے ہیں جو جمیع حالات میں آپ خوش رہنے کی عادت ڈالیے، اللہ سے خوش رہنے کی عادت ڈالیے کہ ہر پر اللہ کا شکر ہے. کہنے لگے فَإِنَّ الرِّضَا بَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، کہنے لگے کہ کیونکہ اللہ سے خوش رہنا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، سب سے بڑا دروازہ. باب اللہ الاعظم، سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کہ ہر حال میں خوش. اس کو نوٹ کر لیجیے، سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہ کیا ہے حذیفہ میاں؟ خوش رہیے. خوش یہ نہیں جب مل رہا ہے، جب نہیں مل رہا ہے تو بھی خوش رہیے. ابھی آگے کتنا عمدہ پوائنٹ بتائیں گے شاید ایک آدھ. وہ ہے کہ صاحب جب نہیں ملے گا، نہیں کوئی چیز ملتی ہے تو کیوں خوش رہیے، ابھی بتائیں گے. اچھی سی بات بتائی انہوں نے، وہ بھی آگے آئی. تو یہ 13 پوائنٹ ہے، 60 میں سے 13 پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ آپ اللہ سے ہر حال میں راضی رہیے، کیونکہ اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. تو مطلب جو لوگ خوش نظر آتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، رائٹ. تو اس طرح وَمُسْتَرَاحُ الْعَارِفِينَ وَجَنَّةُ الدُّنْيَا، اکیلے دنیا کی جنت ہی یہی ہے. دنیا میں جنت کیا ہے صاحب؟ اللہ سے خوش رہیے آپ. کہ جب آپ اللہ سے خوش ہیں تو گویا آپ دنیا کی جنت میں. اچھا صاحب، فَجَدِيرٌ بِمَنْ نَصْرَ يَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِهِ مِنْهُ، کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کو نصیحت کرتے رہو، اپنے سے خود باتیں کرو، اپنے نفس کو خود اس کا عادی بناؤ کہ بھائی اللہ کا شکر ہے یار، یہ جو ہوا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ نے تو اس لیے کہہ رہے ہیں اس کے لیے اپنے نفس پر کام کریے آپ خود، رائٹ. وَأَن لَا يَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِهِ مِنْهُ، اور کسی بھی حالت میں اس اللہ سے جو آپ راضی ہیں نا اس کو چینج مت ہونے دیجیے. چاہے جتنے سخت حالات آ جائیں آپ پر، پھر بھی آپ یہ کہ اللہ کا شکر، الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ. اگر اللہ کو یہ منظور ہے اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں. ایک چیز. اب آئیے صاحب 12واں،
اب کہتے ہیں 12واں ان سخت باب الہم والغم والحزن. اب کہتے ہیں اللہ سے جب آپ ناراض رہیں گے تو آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ ڈپریس نظر آئیں گے. ہمیشہ آپ گویا ایک آپ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ غم ہے بھائی، یہ آدمی ہمیشہ اس کے دل میں غمی غم رہے گا. یہ دنیا میں گویا ایک عذاب ہے، یہ دنیا کی جہنم ہے. اللہ سے خوش ہے نا، دنیا میں جنت تھی. اور جب آپ اللہ سے ناراض رہیں گے، یا اللہ نے کیوں کیا بھائی، یا یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، اللہ یار ایسا کیوں کرتا ہے یار، یا یہ کیوں، یہ کرونا وائرس کیوں آیا، یا عید اتنی خراب کیوں ہوئی. اب آپ ہر چیز میں اللہ سے ناراض ہیں، تو یہ ایسا آدمی نیگیٹو ہے. ہر چیز میں یہ نیگیٹیوٹی اس میں آگے. اور نیگیٹو آدمی اللہ سے بھی نیگیٹو رہتا ہے، انسانوں سے تو رہتا ہی ہے، وہ تو اللہ سے نیگیٹو رہتا ہے. تو یہ دنیا کی جہنم ہے صاحب، کہ ہر وقت صاحب وہ آدمی جو ہے نا وہ پھر وہ شتات القلب، اس کا دل جو ہے وہ ہر طرف مارا پھر رہا ہے، لیکن اللہ سے لو نگاہ. وکسف البات وسوء الجہل وظن باللہ خلاف ما هو اہلہ. اچھا اس کا جو معاملہ اللہ سے ہے نا، اسی سنیے آپ، اللہ سے جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے جس کا اللہ اہل ہے. اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ہر حال میں ہم راضی رہیں. یہ حضرت کیا کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ سے پڈا لیتے ہیں. ہر وقت صاحب وہ کہ صاحب ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. آگے اچھا والرضا یخلص من ذلک، کہنے اور دیکھو اللہ سے خوش رہنا جو ہے ان سب چیزوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے. دیکھیے عقلی طور پہ وہ کہیں سوچیے کہ یہ اللہ سے راضی رہنے سے آپ خود دنیا میں خوش رہیں گے. اور وَيَفْتَحْ لَهُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور کہنے قبل جنت الآخرت، آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے، سنو بیٹا، آخرت کی میں جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا میں کی جنت کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. آگے اسی کو پیچھے ہم لوگوں نے کہیں پڑھا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قول تھا جس کا انہوں نے کہا تھا جو لوگ دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اب یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ بھولتا ہی نہیں صاحب کہ جو لوگ دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور مطلب یہ فرض کریے کہ انسان اللہ سے لڑتا اللہ سے ناخوش، اللہ سے کمپلین کرتا ہوا مر گیا، نہیں تو شیخ صاحب شفاعت میں وہ تو دنیا میں جہنمی میں رہا، کہ آپ اللہ سے کمپلین کر کے کہاں جائیں گے. اب تو کیا ہے وہ، اب تو کیا ہے، اب تو تنگ آگے کہتے ہیں کیا ہے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اب یہ کہ آپ اللہ سے پھڈا کر کے، اللہ سے ناراض رہ کے، اللہ سے ناخوش رہ کے دنیا کو آپ نے جہنم بنا لیا. تو اس لیے یہ سمجھ لیجیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے خوش رہا ہر حال میں، رائٹ، تو کیا ہوگا، تو وہ گویا دنیا میں ہی جنت کے مزے لے رہا ہے. اور کہنے لگے آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے ہی وہ دنیا کی جنت کے مزے لے رہا ہے. اب اس پہ پرانا شعر ہوا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا، یاد کر لیجیے کہ ہر حال میں جو راضی برضا ہو تو تم ادا دیکھ. ہر حال میں راضی برضا ہو تم ادا دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. اب یہ کہ ہر حال میں آپ راضی رہیے. تو اس میں کمپلین نہ ہو، ہر حال میں راضی برضا ہو تم ادا دیکھ. ہر حال میں راضی برضا ہو تم ادا دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. تو یہ بالکل وہی مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے جو انہوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو لوگ دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. تو اب یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا ایسا ہے گویا آپ دنیا میں جنت میں.
جی نفس مطمئنہ یہ ہے کہ ہم کو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ تو مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ خود ہی بتائے گا. تو یہاں پر جی یہاں پہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جو ہے یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد کے وقت اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اب نفس جو ہے یہ مطمئنہ ہے، مطلب اب اس کو ہمیشہ مستقل آرام ہی آرام ہے، کہ مطلب یہ بہت تھکا ہوا مسافر ہے، اس کو سونے دو. اب یہ اللہ کہے گا، یہ ہمارا آپ کا نہیں. ہمارا آپ کا کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے. زندگی بھر ہم لوگ اپنے نفس کو لوامہ کرتے رہے، خوب ملامت کرتے رہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا آپ سے. تو جیسے ہے نا قرآن شریف میں 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. امارہ تو یہ ہے کہ اب خوب سمجھ لیے نفس ہے کیا کم بخت. نفس وہ چیز ہے کہ ہمیشہ لامارۃ بالسوء ہے، کہ صاحب گناہوں کی طرف آپ کو اکساتی رہتی ہے. یہ نفس کا خاصہ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں جس نے ڈیزائرز کو فالو کیا وہ تباہ ہو گیا. کہ بھئی نفس کو فالو کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہ تم کو سو کی طرف لے جائے گی. اس کے یہ بنائی ہی ایسی کرکٹ گئی ہے کہ تو اسی لیے کہتے ہیں نفس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. جیسے ابھی فرمایا نا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ اب جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے. بھائی تم کیا نماز پڑھو گے، کیا یہ کرو گے وہ کرو گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. پہلے نفس کو کنٹرول کرو بھائی. تو ایک بات تو یہ نفس امارہ. پھر نفس لوامہ کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کی تربیت کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جیسے ابھی میں نے صبح فجر میں جو تلاوت کی نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اب بتائیے کہ نبی کیوں کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد، وہ بھی کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ربنا اللہ قبول کر لے تو بات ہے. تو اس کا مطلب وہ انبیاء بھی اپنے نفس کو، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، وہ بھی کہنے نفس لوامہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے نفس، بھائی ہمارے آپ کی کیا اوقات، ہم تو نماز پڑھ لیں قبول ہوئی نہیں. ہم تو اتنے کمینے قسم کے کہنے، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ نفس کی تو پیروی کر رہے ہیں. تو اسے ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اب پھر زندگی بھر اس پہ کام کرتے رہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یار کچھ بھی نہیں کیا ہم. آخری اگر آپ یہ کرتے رہیں گے پھر تیسرا مقام اللہ کا ہے. اللہ کا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ اے نفس مطمئنہ اب تو آرام سے جا، تو ہم سے راضی، میں تم سے راضی. اب یہ اللہ کا مقام ہے. لیکن یہ صاحب تبھی ہوگا جب زندگی بھر ہم لوگ نفس پہ کام کریں گے. اگر ایسا نہیں، اگر ہم لوگ نفس کی پیروی کریں گے، نفس کے غلام ہیں. دیکھیں نفس غلام سے یاد آیا کہ وہ جو سب سے بھاری آیتوں میں سے جو ایک آیت ہے قرآن شریف کی، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں. وہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سب سے بھاری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ نے کیا تم نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے ڈیزائرز کو گاڈ بنا لیا ہے. نفس من اتخذ نفسہ ہوا، کہ جس نے اپنے ہوا مطلب نفس کو خدا بنا لیا. اب خدا کا مقام کیا ہے کہ اللہ جو کہے اس کو ہم فالو کریں. ہم کہتے نہیں، جو نفس کہے گا اس کو فالو کریں گے. تو بس اللہ نے کہا تم نے جو مقام ہمارا تھا نا وہ دے دیا نفس کو، تو اب تم عبداللہ کے بجائے عبد النفس ہو گئے. اب تم عبد النفس اگر ہو تو پھر جس کو تم نے خدا بنایا اسی کے پاس جاؤ. پھر تو اس لیے یہ جو ہے یہ بہت بہت اہم چیز تھا نفس کی. اچھا اب آئیے اچھا اس میں ایک چیز ہم اور جلدی سے آگے کریں. یہ جو 14 پوائنٹ ہے اس میں یہ سمجھ لیے کہ جو ابن قیم نے فرمایا کہ جو ناراضگی جو ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اصل سبب ہے ڈپریشن کا. تو یہ سمجھ لیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلے بھائی کوئی طبی مرض ہے تو بات دوسری ہے بھائی لیکن جو آدمی خود سے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتا ہے تو اب وہ ہمیشہ غم میں رہے گا. یہ عجیب ہے. اور جب اچھا اب آئیے 15ویں سنیے صاحب.
ہاں یہ تھا. ہاں یہ اب دیکھیے 15ویں پوائنٹ کہتے ہیں ان الرضا یوجب له الطمانینہ وبرد القلب سبحان اللہ وسکونہ وقرارہ. اب یہاں پہ کہتے ہیں اللہ سے راضی رہنے میں کیا ہے 100% آپ کو دل کا سکون ملے گا, گارنٹیڈ. آپ اللہ سے خوش رہ کے تو دیکھیے آپ خود خوش رہیں گے, زندگی میں آپ خوش رہیں گے, آپ سے پھر آپ پازیٹیو ہوں گے. دیکھیے ناراضگی میں کیا ہوتا ہے, آدمی نیگیٹو رہتا ہے, انہیپی رہتا ہے. اسی لیے خوب سمجھ لیے کہ آدمی میں جب یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نیگیٹیوٹی تو وہ اللہ سے بھی ناراض رہتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ اللہ سے بھی ناراض ہے. یہ میں نے اپنی بھی زندگی میں دیکھا, جو لوگ کرٹیسائز کریں گے, کوئی امام صاحب ہے فرض کریں, وہ بیچارے وہ زندگی بھر کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, لیکن ایک آدمی 1% ہوتا ہے جو ہمیشہ تنقید کرے گا. امام پرفیکٹ نہیں ہے, وہ 100 چیزیں صحیح کرے گا, 1-2 باتیں اگر ان کی نگاہ میں غلط ہے تو وہ اسی کو ہائی لائٹ کریں گے, اچھی باتیں نہیں دیکھے, تو اس سے کبھی کبھی بڑا دل ٹوٹتا ہے. لیکن پھر آپ اس آدمی کی شخصیت کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ خود ڈپریس رہتا ہے. تو یہ اب وہ ڈپریسڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے ناراض ہے. تو اس لیے وہ آدمی نیگیٹو ہی ہوگا, وہ اپنے بیگم بچوں کے ساتھ نیگیٹو ہوگا, وہ اپنے کولیگز کے ساتھ نیگیٹو ہوگا. تو ایسے لوگوں کو بس ٹیکل کرنا یہی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, بس سلامتی کے ساتھ مسکرا کے آپ مل لیجئے, کہ آپ ان کو ان کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں آپ بدل نہیں سکتے. کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کب کوئی ایسی غلطی کر دیں جس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں, اور بس ہم اس کو کر کے پھر ہم پھر دیکھیے آپ پورے شہر میں پوری دنیا میں تو کام آدمی جو ہے وہ مشورے دیتا ہے کامیاب آدمی. جی 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 ناکام آدمی جو ہے ناکام ہے, جو زندگی میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ نہیں, وہ مشورے دے رہے ہیں, وہ اس نے کچھ کیا ہے اس کو تم یہ کر دو تم وہ کر دو, یار تم نے کچھ کیا کیا, خود تو کچھ بھی نہیں کیا. ایسے لوگ بالکل وہ نیگیٹو لوگ. جیسے ایک ہمارے خاندان میں ایک صاحب گنجی ہو گئے بیچارے کے سر, وہ ہمارے صاحبزادے کو مشورہ دے رہے تھے کہ تمہارے بال جو ہیں کیسے تھک ہو سکتے ہیں. خود اپنے بال نہیں, پہلے خود تو ٹھیک کرو. تو ہمارا چھوٹا بیٹا ہے نا یونس, اس نے یہ کہا ہم سے اپنی اماں سے کہ اماں عجیب بات یہ ہے کہ لک ہو از ٹاکنگ. بچے بڑے عقل مند ہیں. یہ آپ کی بات یاد ہے, یونس نے کہا اماں لک ہو از ٹاکنگ, جو گنجا ہو گیا ہے وہ بتا رہے بچے, بابا بچے کو تو اس نے کہا لک اچھا اچھا یہ میرے جیسے کہ بچوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, جی جی سب سے بڑی میری بیوقوفی نہیں نہیں صاحب نہیں نہیں, یہ تم سے بہت آگے. اس میں ابن قیم فرما رہے ہیں کہ مطلب پازیٹیو رہو, پازیٹیو تب رہیں گے آپ جب آپ اللہ سے خوش رہیں گے ہر حال میں, ورنہ آپ نیگیٹو رہیں گے. تو 15واں پوائنٹ یہاں پہ کہ یوجب, اس کو یاد کر کے کہنے 100% یہ گارنٹیڈ بات ہے, آپ اللہ سے راضی رہیں گے تو آپ کے دل میں سکون رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. کہنا یہ اچھا, وہ سخت اور ناراضگی جو ہے یوجب اضطراب قلبی, یہ 100% آپ کے دل کو ڈپریس رکھے گا, رائٹ. اچھا یہ ہو گیا. اب دیکھیے, اب آئیے 16 نا, ان رضا ينزل علی السکینہ التی لا انفع له منها. سنیے صاحب, کہتے ہیں اللہ سے راضی رہنے سے میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکینت جو ہے, سکینت وہ نازل ہوتی ہے تمہارے پر جس سے بڑی کوئی نافع چیز دنیا میں نہیں ہے. جیسے قاشیہ فانزل السکینۃ علیہم, یہ جو سکینت ہے صاحب, ٹرانکولیٹی جو ہے, پیس ہے صاحب, کہنے کا سب یہ ایسی نازل ہوتی ہے جہاں آپ جائیں گے سکینت کو لے کے جائیں گے آپ.
یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور یہ فرما رہے ہیں ابن قیم التی لا انفع لہ منہا، اس سے بڑی کوئی نافع چیز دنیا میں نہیں ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں سکینت لے. اما لوگ آپ سے مل رہے ہیں تو ان کو اچھا لگ رہا ہے یار، کہنے یار ان کے پاس بیٹھ کے بڑا اچھا لگتا ہے یار، سمجھا. آپ خود مطمئن ہیں، سمجھا. اور جہاں آپ جا رہے ہیں نا، آپ کی مثال جیسے وہ عطر نہیں ہوتا ہے، وہ کیا تھا صاحب، انجم رہبر کا شعر اس پر تھا، مجھے ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، مجھے ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، میں تو خوشبو ہوں جدھر جاؤں مہکتی جاؤں. تو یہ ہے صاحب، یہ سکینت ہے صاحب، جہاں آپ جائیں گے سکینت ہے. اسی لیے کہتے ہیں صاحب جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہی آپ دوسروں کو دیں گے. اگر آپ نیگیٹو ہیں تو لوگوں کو نیگیٹیوٹی ہی دیں گے، اگر آپ پازیٹیو ہیں تو لوگوں کو آپ انسپائر کریں گے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے راضی رہنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، ینزل علیہ السکینہ، آپ پر اللہ تعالیٰ عجیب سکینت نازل ہوتی ہے صاحب، رائٹ. التی لا انفع لہم، اس کو یاد رکھیے، اس سے بڑی نافع چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں، جہاں جا رہے ہیں آپ خوشیاں ہی پھیلا رہے ہیں، آپ سے لوگوں کو آپ سے مل کے اپنی زندگی تبدیل کر رہے ہیں صاحب. کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ صحیح ہے. وَمَتَى نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ اسْتَقَامَ وَصَلُحَتْ أَحْوَالُهُ وَصَلَحَ بَالُهُ. کہہ لیں جب اللہ تعالیٰ کسی پہ سکینت نازل کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، استقامہ، اس بندے میں استقامت پیدا ہوتی ہے. وہ بندہ جو ہے الحمدللہ موت تک اب صحیح راستے پہ رہے گا، اور پھر اس کے تمام احوال خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھا. اور کہنے وہ سخت، اب دیکھیے کمپیئر کرتے ہیں ابن قیم، یہ تو ہو گیا. اب ناراض، اچھا کہنے اب تم ناراض رہ کے دیکھو اللہ سے کیا ہوگا. کہتے ہیں وہ سخت ببعدہ منہا بحسب قلتہ وکثرتہ، کہنے کہ تم اللہ سے ناراض رہ کے دیکھو تو تم کو اللہ تعالیٰ ہی سے بغض ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تم خود بھاگو گے. ناراض تم رہو گے، دیکھیں نا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے آپ کو دل تھوڑی کا لگتا ہے. آپ اپنے باپ سے ناراض ہو جائیں، دوست سے ناراض، فضل آپ کا کوئی دوست ہے اس سے آپ کی دوستی ختم ہو گئی، اب آپ کیا ہوگا، وہ ادھر آ رہا ہے آپ ادھر چلے آئیں گے کیونکہ آپ ناراض ہو گئے نا. یہ کہنا آپ اللہ سے ناراض رہ کے تم دیکھو کیا ہوگا، تم خود اللہ سے بھاگو گے، رائٹ. وَإِذَا تَرَحَّلَتْ عَنْهُ السَّكِينَةُ تَرَحَّلَ عَنْهُ السُّرُورُ وَالْأَمْنُ. سنیے بات سنیے، یہ تو ہوگی. اب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں جب سکون، جب سکینت، اگر سکینت جو تم پر نازل ہو رہی تھی وہ صاحب چلی گئی تمہاری ناراضگی کی وجہ سے، جہاں آپ ناراض ہوئے سکینت گئی، رائٹ. تو کہ بس ترحل عنہ سکون سرور والامر، کہ اب راحت سرور سب قصہ پارینہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو جہاں ناراض ہوئے سکینہ، تو یہ سب جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کی ہوئی تھیں سب ختم ہو گئی. شکایت ہے صاحب، یہی جی یہ کچھ بھی ہے صاحب. کہنے کہ یہ تو اس لیے کہہ رہے فمن اعظم نعم اللہ علی عبدہ تنزل السکینہ. صاحب یہ ہم لوگ ابھی جو برانڈ وغیرہ کی بات کر رہے تھے، اس کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیے کہ ابن قیم فرمائے سب سے بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی نعمت ہے سکینہ اگر آپ پہ نازل ہو رہی ہے. ومن اعظم اسباب، اور یہ کیوں آپ کو سکینت ملے گی، اس کی وجہ صرف ایک ہے، الرضا عنہ فی جمیع الحالات. ہر حالت میں آپ اللہ سے ہمیشہ خوش رہیے، آپ پر سکینت نازل ہوگی. اب شفاعت بھائی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے سکینت، اور پہلے دل میں سکینت ہوتی ہے، پھر آپ کے ساتھ سکینت چلتی ہے، جہاں آپ جائیں گے سکینت ہوگی. اسی لیے جو اللہ والے واقعی کے اللہ والے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ سکینت لے کے آتے ہیں، جہاں جائیں گے وہ اپنے ساتھ جائیں گے. اچھا اب آئیے صاحب جلدی سے، اب 17 کر لیں. اچھا دیکھیے یہ ہو گیا، ہاں یہ اب دیکھیے 17 کر لیے. ان رضا یفتح له باب السلامہ، کہنا خوش رہنے کا ایک اور 17 جو فائدہ ہے وہ ہے کہ ایک باب کھلتا ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے جو ہے سلامتی کا. خوش رہنے سے آپ کا ایمان سلامت رہتا ہے مطلب ورنہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے.
جہاں ناراض ہوئے. ہاں تو شیخ صاحب رضیت باللہ ربا جو ہے وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اس سے کیا ہوا کہ صاحب آپ جتنا آپ اللہ سے خوش رہ رہے ہیں آپ کا ایمان سلامت ہے. شباب بھائی جہاں ناراض ہوئے ایمان خطرے میں پڑ گیا. ہاں اس کو دیکھیے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، سنیے بیٹا تم لوگ سنو، یوسف اس کو سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، ہے نا. یہ ہوگی 11ویں یا 12ویں آیت ہے اس میں سورہ حج میں. اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ایمان جو ہے وہ بالکل ڈگر پہ، بارڈر لائن پہ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر حالات اچھے چل رہے ہیں تو کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جہاں آزمائش آئی انقلب علی وجہہ، منہ کے بل گرتے ہیں. اللہ نے خاصیت دنیا والآخرہ، دنیا میں یہ لوزر ہیں، آخرت میں بھی لوزر ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا کہ نہ دنیا کا رہے نہ آخرت کا رہے. تو ناراضگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کا ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے بھائی اللہ سے خوش رہیے ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا خدا خواستہ، کیونکہ کمپلین سے شباب ایمان چلا جاتا ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ خوش رہنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے باب السلامت کھلتا ہے، سلامتی، ایمان کی سلامتی کھلتی ہے. فیجعل قلبہ سلیما تقیا من الغش اچھا ایک اور بات کہنے آپ جب اللہ سے خوش رہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو دغا نہیں دیں گے، لوگوں کو ڈسیو نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو کمپلین ہی نہیں ہے کوئی شکایت، آپ کہے گا کریں گے. تو یہ لوگ جو دوغلے ہیں نا، مسلمان نام کے ہیں، چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں کہیں بھی ہو، بنگلہ دیش میں ہو کہیں بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ اللہ سے ناراض ہے. اسی لیے رشوت خور جب نماز پڑھتا نماز قبول نہیں ہوگی. جو پیسے کسی کے مار کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے حج پہ جا رہا ہے بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. کیونکہ مطلب یہ ہوئے یہ اللہ سے صاحب ناراض ہے، اس لیے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جو راضی ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے وہ صاحب، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب تو یہ ہماری تو پوری قوم ہی دھوکہ 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 دھوکے دار. اسی لیے صاحب آپ بھی سن لیں، ہم اپنے نفس کو بھی سنا رہے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب سیکنڈری ہے، سب سیکنڈری ہے، سب سیکنڈری ہے. اول کیا ہے کہ آپ اچھے انسان بنیے. اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں سے مطلب جو ہم لوگ کر رہے ہیں صاحب سے اس کے ساتھ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح پوری امت میں سب سے بڑا یہ دھوکہ دہی، ایک دوسرے کو کاٹ، جو بھی گندی باتیں، ہمارا معاشرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سٹنکنگ کوئی وہ ہے، گاربیج کین ہے، سمجھا. اس کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں، کہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھائی پہلے انسان تو بنیے آپ. بھائی نماز فرض انسانوں پہ ہے، حیوانوں پہ تھوڑی کیا ہے. ہم تو حیوان ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل. ہم لوگ تو حیوان ہیں، ہم پہ تو نماز بھی پتہ نہیں فرض ہے نہیں ہے. ہم انسان ہیں کہاں. جی 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 پڑھنے دو، یہ بات ہے. جی یہ جو ہے نا کہ اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے اس کو فحشاء و منکر سے روکے گی. تو اس میں مفتی شفیع صاحب نے جو ایک وہ فرق کیا ہے وہ بہت اہم فرق کیا ہے. وہ کیا فرق کیا ہے بیٹا؟ معرف القرآن اٹھا لو، اور اس پہ بہت عمدہ فرق کیا. اسی پوائنٹ کو سمجھایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دھوکہ دہی کرتا رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم دھوکہ دہی کر رہے ہو اور عبادات بھی کرو، بیٹا یہ ہوگا اس جلد میں ہوگا، 6ٹھی جلد میں ہوگا، نہیں 6 میرے خیال سے 6 میں ہوگا، 6 7 8 6 میں ہوگا. اس کو میں بتا رہا 6 وہی 6 ہوگا، 5 کے بعد دیکھو ایک پوائنٹ تھا نہیں ہے.
چلے خیر ہم دیکھتے ہیں. چلے پر باٹم لائن یہ ہے کہ صاحب اگر ہم لوگ نماز کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں تو مطلب ہے نماز کوئی اثر نہیں ڈال رہی ہم پر. اس لیے پہلے اپنے اس پہ کر لیجیے صاحب, اپنے معاملات صحیح کر لیجیے, سمجھا. اب غلطی سے کوئی ہو جائے غلطی سے ہو جائے تو بات دوسری ہے. وہ تو ہوگی, غلطی تو ہوگی. وہی کہہ رہا ہے. غلطی تو ابھی دیکھیے ایک سروے آیا تھا, میں صرف پاکستان کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی وہی ہم سب لوگ مسلمان ہیں, اس لیے یہ مت کہیے کہ حافظ صاحب کوئی کہہ رہا ہے کوئی. اب دنیا میں سب سے کرپٹ نیشنز میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے, سب سے کرپٹ نیشن. لیکن سب سے زیادہ حجاج جو جاتے ہیں وہ اس پہ پاکستان سیکنڈ پوزیشن پہ. جی تو مطلب یہ ہے کہ بھائی ایسی عبادت سے اس سے کیا فائدہ. اب دبئی ایئرپورٹ میں جا کے دیکھیں کتنا حج عمرہ میں جاتا ہے. ہاں بہت جاتے ہیں, وہیں سے جاتے ہیں, وہیں جاتے ہیں. اس لیے باٹم میں بھائی ابھی اپنے انسان بنیے. مطلب ابھی جو ہے اللہ بچائے ہم لوگ تو بالکل ہی, ہمارا تو دل چاہتا ہے جتنے علماء دین ہیں جو جتنے بھی کام کر رہے ہیں پہلے اخلاق پہ کام کریے. عبادات ہو جائیں گی, عبادات کا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا بھائی, لیکن یہ معاملات کا تو معافی نہیں ہوگا بھائی. ہمارا سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کا ہر وقت نماز نماز نماز. ارے بھائی جو انسان ہے وہ انسان ہی نہیں بن رہے, آپ کن سے بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو پرانے ساتھی آئے جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے, پرانے ساتھی, وہ مجھے باتوں میں کہتے ہیں شیخ صاحب اب وہ زمانہ آ گیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بزنس نہیں کر سکتے. نہیں میں نے کیسی بات کر رہی ہوں, کہتے اپنے کام میں لگے ہوئے ساتھی, ان سے بزنس نہیں کر سکتے. آپ دیکھ گئے پاس شادی بھی ہے بھی ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتے. نہیں بھائی نہیں کر سکتے. سسٹم بنتا ہے. اب ان کو پتہ ہے نا ہم رشوت لے لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. نہیں صاحب بالکل نہیں. یہاں تک بات پہنچ نہیں ہم تو بہت ہی خیر, ہم تو صاحب دین سے جب دور ہوئے تھے, ہم ٹین ایجر تھے تو وہ ہم دینداروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا میں نے. دینداروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا ہم نے, وہ تب ہم دور ہوئے تھے. تو وہ ہم جو قریب آئے تھے وہ بھی ایک دیندار ہی کو پھر دیکھ کے قریب میں آئے. نہیں نہیں ہم جب علماء کے پاس ساتھ بیٹھتے تھے ہمارے لکھنؤ میں, سب غیبتیں ہوتی تھی. تو میں جب بیٹھو غیبت سننا, ہم نے کہ یہ اچھا اس وقت تو ہم کالج لائف میں تھے, لیکن یہ سمجھتے تھے یہ کیوں لوگ لمبی لمبی داڑھیاں اور جملے کیسے جا رہے ہیں ایک دوسرے, غیبت ہو رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ بدعتی ہے, یہ جہنمی ہے, یہ خبیث ہے, یہ. تو ہم نے کہا بھیا ہم کو ایسے چھوڑو ہٹاؤ. تو ابا ہمارے عالم, ہمارے چچا عالم, دادا پڑھا, لیکن ہم نے سوچ لیا تھا ہم عالم نہیں بنیں گے. ہم نے سوچ لیا تھا عالم نہیں بنے. تو جب یہ لوگ پوچھتے تھے کیا بنیں گے, ہم کہتے ڈاکٹر بنیں گے. اچھا اب آپ کو بتاؤں, ہم 18 سال کے تھے تو ہمارا بھوت سوار ہوا تھا پائلٹ بنیں گے. پائلٹ تو چار باغ میں, لکھنؤ میں ایک جگہ چار باغ, وہاں پہ صاحب ایک ایڈ آیا تھا کہ وہاں پہ فلاں دن جو ہے نا وہ پائلٹ کے لیے وہ انٹرویو. تو میں بغیر امی ابا کو بتائے ہوئے چلا گیا تھا کہ پائلٹ بنیں گے. وہاں انٹرویو دے کے آ گیا. امی کو معلوم ہوا, امی رونے لگی, کہ بھیا اب تم وہاں اتنا خطرناک کام, اگر وہ کریش کر گیا تو امی نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے. وہاں نہیں گئے. لیکن یہ سوچ لیجیے تھا کچھ بھی بنے نہ بنے عالم نہیں بنیں گے. اتنی مجھ کو چڑ ہو گئی تھی. وہ تو ایک اللہ والے مل گئے ہمارے وہاں سجاد صاحب, اللہ ان کو اچھا رکھے. ہمارے ان کے پاس جب بیٹھے, ان کی درس میں گئے, لکھنؤ میں جو تبلیغ جماعت کا مرکز ہے وہاں سنڈے کو درس ہوتا تھا ان کا. تو جب گئے ان کے پاس بیٹھے اٹھے تو پھر پلٹے, پھر جو نہیں چاہتے تھے وہ بنی گئے. لیکن یہاں بتا رہے ہیں وہ دین والے دیندار جو ہیں ان کے پاس اگر آج کر بیٹھیے تو آدمی دور جاتا ہے. اسی لیے یہ ہے کہ صاحب دوسرے کے متعلق جب بات کریے تو اچھی کریے, ورنہ کون ہم سے دور چلا جائے آپ کو نہیں معلوم. اب جو ہے وہ ہے. خیر بس اب اتنا ہی رکھیے, کافی لمبا ہو گیا. اب یہ کافی اچھی باتیں تھیں ایک آدھ, لیکن وہ اگلا. آپ کے 2 بیٹے تھے جی تو ایک بیٹا باپ تھا بڑا ڈرگ کے ساتھ ڈرنکنگ کرتا تھا, کچھ کرتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا جو ہے نا بڑا پڑھ لکھ کے
जज बन गया, جی एक ड्रगी बन गया, क्या बन गई? ड्रगी बन गया हाँ जी, جی جی तो किसी ने पूछा भाई कि तुमने तुम्हारा बाप तो बड़ा ड्रगी था, तुम जज कैसे बन गए? कहता है लर्न फ्रॉम माय डैड। नहीं, आई लर्न फ्रॉम माय माय डैड, मैंने अपने बाप से सीखा है। हालांकि वो तो ड्रगी था। اچھا तो दूसरे को पूछा कि भाई तुम ड्रगी बन गए, शराबी बन गए, कहना आई लर्न फ्रॉम माय डैड। सो इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू टेक इट। हाँ, उन्होंने अपने बाप से फिर देखी कि मैंने शादी की, वो जज बन गया, ये समझ लिया कि शादी बन गया मैं बाप जैसी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। कहता है यार मैं बाप हूँ, मेरा बाप भी ड्रगी था, मैं भी ड्रगी। how you take the lesson from it. اللہ تعالیٰ سمجھ دے صاحب. تو شواہد باٹم لائن درس کا بس یہی ہے کہ اللہ سے ہر حال میں خوش رہیے. یہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کا تعلق نہ خراب ہو اللہ سے. ایمان کر لے گا جی، اصل تو ایمان، جی جی ایمان تو بچے جی. جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ہے اور دل سے شکر ادا کریے. چلیے صاحب علامہ اقبال سے کی محبت، اس کی محبت سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صاحب دعا فرمائے. اللہم السلام علیہ السلام تبارک ربنا تعالی تیاد جلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس لوامہ عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر تا حیات قائم رکھ اور ہم سب کا جب خاتمہ ہوتا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.